بھائی کہتے ہیں حرم اور مسجد نبوی کے علاوہ عمرے کے لیے کون سی زیارت لازمی ہے؟ جی میرے بھائی، کون کون سی زیارتیں ہیں جن کے بغیر آپ کا عمرہ نہیں ہوگا؟ عمرے کا تعلق تو میرے بھائی کعبہ سے ہے. کعبہ شریف کا طواف کریں، صفا مروہ کی سعی کریں، بال کٹوائیں، اور اس سے پہلے آپ نے احرام باندھا تھا میقات سے، یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. مینا کا، مزدلفہ کا، عرفات کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسجد نبوی کا، مسجد قباء کا، بقیع قبرستان کا، شہدائے احد قبرستان کا عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ جب اللہ آپ کو مکہ لے آیا تو اب آپ مدینہ بھی آئیں، مسجد نبوی کی بھی زیارت کریں، کیونکہ اس کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. اور جب مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، مدینہ پہنچ جائیں، تو پھر بقیع قبرستان کی زیارت کے لیے جانا بھی آپ کی سنت ہے. آپ جایا کرتے تھے بقیع قبرستان کی زیارت کے لیے، آپ بار بار جایا کرتے تھے اور وہاں پہ مدفون لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے. اس قبرستان کا نام میں کیا لے رہا ہوں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے میں اور آپ میں اختلاف کیوں ہے؟ میں بقیع کہتا ہوں، آپ جنت البقیع کہتے ہیں. آپ تو بڑے باادب ہوئے. کیوں جی؟ اتنے باادب ہوئے کہ جس قبرستان کو چاہا جنت قرار دے دیا. باادب ہوئے نا. اور جنت نہ کہنے والا بے ادب ہوا. میرے بھائی، جب آپ اپنی طرف سے زمین کے کسی ٹکڑے کو جنت کہتے ہیں اور جنت سمتے ہیں بغیر دلیل کے، کیا آپ اللہ کی بے ادبی نہیں کر رہے؟ کیا آپ اپنے رب کو کراس نہیں کر رہے؟ کیا اللہ نے اسے جنت قرار دیا؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی حدیث میں کہا کہ جنت ہے؟ کیا صحابہ کرام نے اسے جنت قرار دیا؟ عقیدت کے نام پہ، محبت کے نام پہ ایسی جرتیں جو ہیں ان کا ارتکاب کرنا میرے بھائی چھوڑ دیں. ہاں، حجر اسود کو آپ نے جنت قرار دیا، ہمارا ایمان ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، بتا بھی رہے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ جنت کا پتھر ہے. ریاض الجنہ کو آپ نے جنت کی کیاری قرار دیا ہے، بالکل ہمارا ایمان ہے. لیکن بقیع قبرستان کو آپ نے جنت قرار نہیں دیا. تو بہرحال مدینہ میں آ کے بقیع قبرستان کی زیارت کرنا آپ کی سنت ہے، یہ ہم بتا رہے. شہدائے احد کے قبرستان کی زیارت آپ نے کی ہے تو ہم بھی جائیں گے، اس کی زیارت کریں گے. مسجد قباء کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جو اپنے گھر میں وضو کرے، مسجد قباء میں آ کے کوئی نماز پڑھے، ایک عمرے کی طرح ثواب ملے گا. اور نبی علیہ السلام کی قبر پہ آ کے سلام پڑھنا، درود پڑھنا بہت اچھی بات ہے. جناب صدیق، جناب فاروق رضی اللہ عنہ کی قبروں پہ آ کے سلام پڑھنا بہت اچھی بات ہے. تو یہ مدینہ میں 5 زیارتیں ہوئی، مسجد نبوی، مسجد قباء، آپ اور آپ کے ساتھیوں کی قبریں، بقیع قبرستان، شہداء احد کا قبرستان. یہ 5 زیارتیں جو ہیں یہ شریعت کے مطابق ہیں. باقی مسجد قبلتین کی زیارت، 7 مساجد کی زیارت، خندق والی جگہ کی زیارت، یہ تاریخی ہیں. تاریخی طور پہ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھ کر جانا کہ مسجد قبلتین میں نماز پڑھوں گا تو شاید مسجد قباء کی طرح کوئی الگ سے ثواب ہے، تو یہ غلط ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. شریعت نے مسجد قبلتین کی زیارت کی کوئی ترغیب نہیں دی. لیکن آپ دیکھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ تب پیدا ہوگا جب آپ سمجھیں گے کہ اس مسجد کی زیارت کے لیے جانا بھی ثواب ہے. آج مکہ میں آپ عرفات، مینا، مزدلفہ میں اگر اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ میں دیکھوں لوگ حج کے لیے کہاں کہاں پہ آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ عمرے پہ آئے ہوئے آدمی اگر مینا، مزدلفہ، عرفات کی زیارت کرے گا تو ثواب ملے گا، تو ایسی کوئی چیز شریعت میں نہیں آئی. غار حرا دیکھنے کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے کہاں جاتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ وہاں پہ جانا عبادت ہے، وہاں پہ نفل پڑھوں گا، سجدے کروں گا، تلاوت کروں گا، دعائیں کروں گا، تو یہ آپ کا عمل خلاف شریعت ہے. صحابہ کرام مکہ فتح کرنے کے بعد کبھی غار حرا کی زیارت کے لیے گئے ہوں
وہاں پہ نفل پڑے ہو، وہاں پہ سجدے کیے ہو، وہاں پہ تلاوتیں کی ہو، یہ چیز آپ کو صحابہ کرام سے نہیں ملے گی، اور ان سے بڑا کوئی محب رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غار ثور کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے نبی کی زندگی کو، اپنے نبی کی سیرت کو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کس غار میں گئے تھے، کہاں 3 دن رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے میں وہاں پہ جا کے نماز پڑھوں گا، وہاں پہ جانا عبادت ہے، وہاں پہ سجدے کروں گا، وہاں پہ تلاوت کروں گا، تو اسے دین میں اضافہ کہا جائے گا۔